اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج اگر ہم میڈیا پر نظر دوڑائیں یا حالات حاضرہ پر ہم غور و فکر کریں تو یہ دنیا ہمیں ایک کانفلکٹ کی دنیا نظر آتی ہے، ایک ٹکراؤ کی دنیا نظر آتی ہے، جس میں قومیں ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہیں، ملک ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہے، لوگ ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہیں، ایک نسل کے لوگ دوسری نسل کے لوگوں کی جان کے دشمن نظر آتے ہیں۔ اور اس پورے کرائسس میں اگر ہم مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھیں تو وہ اور بھی افسوسناک نظر آتی ہے، اور بھی افسوسناک نظر آتی ہے۔ دنیا کی تقریباً 1/4 آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے، جن کے پاس قدرتی وسائل کی، نیچرل ریسورسز کی فراوانی ہے، جن کے پاس افرادی قوت ہے، لیکن ان تمام وسائل کے باوجود وہ انتشار کا شکار نظر آتے ہیں، اور پوری قوموں کی برادری میں، دنیا میں ایسا لگتا ہے کہ رسوائی ان کا مقدر بن چکی ہے۔ ترقی یافتہ قوموں کی صفوں میں دور دور تک ان کا نام و نشان نہیں ہوتا، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، 3-4 صدیوں کی بات ہے جب سے مسلمز کا ڈاؤن فال شروع ہوا، انحطاط شروع ہوا، تو مسلمان انٹلیکچوئلز نے، مفکرین نے اس پر غور و فکر کرنا شروع کیا کہ آخر اس کے ریزنز کیا ہیں، کیا ان کی وجوہات ہیں۔ علامہ اقبال نے شکوہ لکھی تھی، اور اس میں اللہ سے شکوہ کرتے ہوئے ایک شعر کہا تھا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے تیری تمام نعمتیں، تمام رحمتیں تو غیروں پر ہے، اور کوئی بجلیاں گرتی ہے تو وہ مسلمانوں پر ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت سے لوگ مختلف انداز سے اس کا ریزن تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلامک ٹیچنگز میں، اسلام کی تعلیمات میں وہ کیا بات ہے جس کو ہم فراموش کر چکے ہیں، جس کو ہم اگنور کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہماری یہ حالت زار ہوئی ہے کہ ہمارے مذہب کو، ہمارے دین کو مس ریپریزنٹ کیا جاتا ہے، اور کوئی ہم پر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں مسلمانوں پر۔ کیا ریزنز ہیں؟ تو ان ریزنز میں سے، اسلام کی ان تعلیمات میں سے ایک کا ذکر ہم آج کریں گے، جو ہمارے ڈاؤن فال کے مختلف ریزنز ہیں۔ اس میں سے ایک ریزن یہ ہے کہ اسلام کی جو بنیادی تعلیم تھی، اور اس کا جو بنیادی پرنسپل تھا، اصول تھا، وہ انسانیت پر مبنی تھا، ہیومنزم پر مبنی تھا۔ اسلام کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کو اہمیت حاصل ہے تو وہ انسان کو حاصل ہے۔ فرشتوں کے سر جھکے انسان کے لیے، یہ دنیا بنائی گئی انسان کے لیے، یہ کائنات اور اس میں چھپے ہوئے تمام خزانے انسان کے لیے بنائے گئے۔ سخر لکم وما فی السماوات وما فی الارض، کہ اس زمین اور اس آسمان کے درمیان جو بھی ظاہری اور باطنی نعمتیں ہیں وہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں، تمہارے تابع کر دیے ہیں۔ اور دیندارو، مذہب آیا تو مذہب بھی انسان کے لیے آیا، انسان کے لیے آیا۔ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے، کبھی اس پہ سوچئے گا کہ مین از فار ریلیجن یا ریلیجن از فار مین، کہ انسان مذہب کے لیے ہے یا مذہب انسان کے لیے ہے۔
کیونکہ دونوں کی امپلیکیشنز، دونوں کے اثرات مختلف ہوں گے۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق مذہب انسان کے لیے ہے اور انسان سب سے محترم ہے، ہیومن ڈگنیٹی جو ہے وہ سب سے سپریم ہے، وہ سب سے سپریم ہے۔ انسانیت کی بات کر رہے ہیں، انسان دوستی کی بات کر رہے ہیں۔ تاریخ کا ایک واقعہ ہے جو آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رسول کے ایک بہت ہی محبوب صحابی تھے، فیورٹ صحابی تھے، اور رسول پاک نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ عمار بن یاسر کبھی باطل کا ساتھ نہیں دے سکتے، وہ ہمیشہ اس طرف ہوں گے جہاں حق ہوگا۔ تو صحابہ کرام کسی بھی کانفلکٹ کی صورت میں عمار بن یاسر کی طرف دیکھتے تھے کہ وہ کس طرف ہیں، تو اندازہ ہو سکے کہ سچائی وہاں ہے۔ اور جنگ صفین میں یہی عمار بن یاسر حضرت علی کی جانب سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اور بہت سے لوگوں نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ عمار بن یاسر چونکہ حضرت علی کے ساتھ تھے لہٰذا حضرت علی حق پر ہیں۔ ابتدائی اسلام کے دور کی بات ہے، مکہ میں رسول پاک تبلیغ کرتے تھے اور چند لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا اور ان پر زندگی دشوار کر دی گئی تھی۔ لوگ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلے گئے تھے، جس میں پیغمبر اسلام بھی شامل تھے، بہت سے صحابی شامل تھے۔ حضرت عمار بن یاسر پیچھے رہ گئے تھے، مکہ میں ہی موجود تھے۔ کفار نے حضرت عمار بن یاسر کو، ان کے والدین کو پکڑ لیا، ان کے والد کو ٹارچر دے دے کر، اذیتیں دے دے کر شہید کر دیا گیا۔ ان کی والدہ بی بی سمیہ کو بھی شہید کر دیا گیا، اور حضرت عمار بن یاسر پر طرح طرح کے انہوں نے ظلم ڈھائے۔ ان کی ایک شرط تھی کہ ہم آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، اگر تم اسلام کے خلاف اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کچھ نازیبا الفاظ ادا کرو تو ہم تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر سے یہ ظلم و ستم برداشت نہ ہو سکا اور انہوں نے حضور کے خلاف کچھ نازیبا الفاظ ادا کیے، جس پر ان کو چھوڑ دیا گیا۔ حضرت عمار بن یاسر چھپتے چھپاتے مدینہ پہنچتے ہیں، رسول پاک کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، نظریں جھکی ہوئی ہے، کچھ دل میں تعصف ہے، افسوس ہے، شرمندہ سے ہیں۔ رسول پاک پوچھتے ہیں عمار کیا بات ہے؟ کہتے ہیں مجھ سے بہت بھول ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے۔ عمار کیا ہوا؟ عمار بن یاسر پورا واقعہ سناتے ہیں۔ وہ الفاظ، نازیبا الفاظ جو حضور کی شان میں کہے تھے، اس کو دہرا نہیں سکتے رسول کے سامنے، آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ رسول پاک کہتے ہیں کہ اتنی سی بات پہ تم اتنے اداس ہو؟ خدا کی قسم تم نے جو کچھ کیا بالکل صحیح کیا، کیونکہ تم نے ایک زندگی کو بچانے کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے وہ غلط کام کیا جو غلط نہیں تھا، اور انسان کی زندگی ان تمام باتوں سے افضل ہے، تمام باتوں سے افضل ہے، اور تمہارے دل کے اندر جو نبی کے لیے محبت ہے اسے کوئی نہیں نکال سکتا، کوئی نہیں نکال سکتا۔ تو دینارو، یہ ہے ہیومن ڈگنیٹی کی بات، انسان کی بات، انسان کی فضیلت کی بات۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ اسی مذہب کا نام لے کر آج ایک دوسرے کی خون کے پیاسے ہیں۔ ہماری مسجدیں محفوظ نہیں، ہماری عبادت گاہیں محفوظ نہیں۔ بیسٹ ہونے کا کرائیٹیریا، سپیریئر ہونے کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ تو یہ آیت آگے چلتی ہے، یہ آگے آیت چلتی ہے اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ خدا کے نزدیک بہتر کون ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ خدا کے نزدیک تم میں بہترین وہ ہے، تم میں بیسٹ وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو، جو زیادہ متقی ہو۔
دینداروں پرہیزگار کس کو کہتے ہیں؟ ہم دنیا میں بھی ڈیلی بول چال میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں پرہیز کرنا چاہیے، مطلب دور رہنا کسی چیز سے کسی بات سے بچ کر چلنا، اس کو ہم پرہیز کہتے ہیں۔ تو پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارنے والا خدا کے نزدیک سب سے بہتر ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو۔ اس کے ساتھ سوال آتے ہیں کہ مشکل کام ہے مشری صاحب یہ بات کہ پرہیزگاری بہت مشکل ہے، کیا زندگی میں خوش نہ رہا جائے؟ تمام خوشیوں کو تج کے ایک کونے میں بیٹھ کر صرف عبادت بندگی کی جائے؟ نہیں دیندارو، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے ضرور زندگی کو بھرپور انداز سے گزاریں، اس کو انجوائے کریں، لیکن اپنی خوشیاں، ہماری خوشیوں میں دوسروں کے دکھ، دوسروں کے آنسو چھپے ہوئے نہ ہوں، دوسروں کی قیمت میں نہ ہو۔ مشکل لگتا ہے ہمیں، مشکل لگتا ہے کہ سب یہ کر رہے ہیں اور ہم کیسے سب برائی کر رہے ہیں۔ ایک جسٹیفیکیشن جو ایتھکس پہ بات ہوتی ہے تو ایک جسٹیفیکیشن سامنے سے آتی ہے کہ سر یہ بات کہنے کے لیے بہت اچھی ہے، لیکن کمپٹیشن کا دور ہے، مقابلے کا دور ہے، میرٹ کا دور ہے، اور یہ ایتھکس کی بات کرتے ہیں، ہم پرہیز کی بات کرتے ہیں، کس چیز سے پرہیزگاری کریں۔ ہم دنیاوی زندگی کی ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں۔ کسی شخص کو کوئی ڈیزیز ہے، سپوز ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈائگنوز ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو ڈائبٹیز ہے، آپ کو جو ہے وہ شوگر سے پرہیز کرنا ہوگا۔ اب اس شخص کو سویٹ ڈش کتنی ہی عزیز ہو، سویٹ ڈش کے بغیر نہ چلتا ہو، وہ اپنی جان بچانے کے لیے اسے پرہیز کرتا ہے۔ میں نے پوچھا ایک صاحب کو کہ آپ کو اتنے پسند، فروٹ میں ان کو آم بہت پسند تھے، اور آم جو ہے وہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو منع کرتے ہیں کہ نہیں کھائیں، اس میں مٹھاس زیادہ ہوتی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ سب لوگ یہ جو ہے آم ایک اسپیشل فروٹ ہے، سب اس کا گفٹ دیتے ہیں، کہ سب آم کھاتے ہیں، آپ کے دل میں نہیں چاہتا کہ آپ بھی آم کھائیں؟ آپ کو تو میٹھے کا بہت شوق تھا۔ تو کہتے ہیں آم کھاؤں گا، زندگی کے لیے زہر ہے، میری لائف کے لیے یہ زہر ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے پرہیز کرو۔ اسی طرح بہت سے اور کیسز ہوتے ہیں، اگر خدا نخواستہ کسی کو ہارٹ کا ٹربل ہے، بلڈ پریشر کا ٹربل ہے، ہم اسپائسی چیز چھوڑ دیتے ہیں، نمک کے بغیر ہم کہتے ہیں کہ کھانے کا مزہ ہی نہیں ہے اگر کھانے میں نمک نہ ہو، لیکن اگر ایسی بات ہو تو ہم صحت کے لیے وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیا ہم اپنی روح کے لیے کچھ برے اعمال جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا اس کے لیے کچھ پرہیز اختیار نہیں کی جا سکتی ہے؟ دینداروں، تھوڑی سی کوشش کی ضرورت ہوتی ہے، پچھلے دنوں نامدار طریقہ بورڈ نے دعا کے موضوع پر واعظ رکھے تھے، اور جماعت کی ماشاءاللہ بہت اچھی تعداد موجود رہی تھی۔ دعا کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایتھکس کے حوالے سے کچھ باتیں کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں رخ ہیں مذہب کے۔ ہم نے دعا کے اندر جانا ہوگا کہ ہم سجدہ کرتے ہیں، کیا ہم میں سجدہ کرنے کے بعد وہ حلیمی پیدا ہوئی، وہ نرمی پیدا ہوئی؟ ہم نے خدا کو رحمان و رحیم کہا، ہمارے دل میں کسی کے لیے رحم پیدا ہوا؟ ہم نے خدا سے معافی مانگی اپنی غلطیوں کی، کیا ہم دوسروں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ ضروری ہے، ساتھ ساتھ یہ بہت ہی ضروری ہے۔ امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے الفاظ یاد آتے ہیں، کانوں میں گونجتے ہیں، بندگی کرتے ہیں اور برے اعمال کرتے ہیں تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو فائدہ لینے کے لیے، اس کا صحیح ایسنس سمجھنے کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ ایکشنز کی ضرورت ہوتی ہے، اس پہ عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے ایک بہت محترم استاد کہا کرتے تھے کہ انسان کا المیہ یہ ہے کہ سب اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تک
جانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سے پیار کرنے کے دعوے کرتے ہیں، لیکن یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ عبداللہ سے ہو کر گزرتا ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ عبداللہ سے ہو کر گزرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کا نام اگر عبداللہ ہے تو اس کے گھر پہ رش ہو جائے کہ یہاں سے ہم اللہ کے پاس جا سکتے ہیں۔ عبد کہتے ہیں بندے کو، عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے بندے کو، کہ خدا کو خوش کرنا ہے تو اس کے بندے کو خوش کرو تو خدا یقیناً خوش ہوگا، یقیناً خوش ہوگا۔ اور یہی اخلاق ہے۔ اخلاق اور کیا ہے؟ آپس کے تعلقات میں، آپس کے میل جول میں، آپس کے برتاؤ میں اچھا سلوک کرنا، یہی تو اخلاق ہے، یہی اخلاق ہے۔ اسکول کے زمانے میں ایک چھوٹی سی پویم پڑھی تھی جو یاد ہے، وہ شیئر کرتے ہیں موقع کی مناسبت سے۔ I sought to hear the voice of God and climb the topmost steeple, but God declared, go down again, I dwell among the people۔ کہ میرے دل میں یہ خواہش آئی، شاعر کہتا ہے، کہ میں خدا کی آواز تو سنوں، کیسی آواز ہے، اور خدا ظاہر عبادت گاہوں میں ہوگا۔ یہ کرسچن کی لکھی ہوئی، انگریز کی لکھی ہوئی پویم ہے۔ تو خدا کی آواز سننے کے لیے میں چرچ پہ چڑھ گیا۔ اسٹیپل کہتے ہیں چرچ کی محراب کے بلند ترین حصے کو۔ تو میں چرچ پہ اوپر چڑھا گرجا گھر کے، تو اوپر سے مجھے آواز آئی، گو ڈاؤن اگین، نیچے واپس چلے جاؤ، آئی ڈویل امنگ دا پیپل، میں تو لوگوں کے درمیان رہتا ہوں، میں لوگوں کے درمیان رہتا ہوں۔ دیندار روڈ 2005 میں مولا باپا نے کینیڈا کی وزٹ کی تھی، اور اس وزٹ کے دوران مولا نے بہت سے موضوعات پر اظہار خیال فرمایا، لیکن ایک تھیم، ایک سبجیکٹ کنٹینیوسلی مولا نے ہر فرمان میں ریپیٹ کیا، اور وہ ہے شیعہ اسماعیلی مسلمز ویلیو سسٹم۔ شیعہ اسماعیلی مسلم ویلیو سسٹم۔ ویلیوز کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں ہم اسے اقدار کہتے ہیں، اگر گجراتی یا ہندی زبان کی بات کی جائے تو اسے سنسکار کہتے ہیں۔ وہ عادتیں، وہ باتیں جو ہم اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں، جو ہم خود میں دیکھنا چاہتے ہیں، جو ہم دوسرے لوگوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس میں امام بتاتے ہیں، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اسماعیلی کو کیسا ہونا چاہیے، کیا خوبیاں، کیا گن ہونے چاہیے اسماعیلی کے۔ کیا اسماعیلی گھرانے میں جنم لینا اسماعیلی ہونا ہے کہ کچھ اور بھی کام کرنے ہیں؟ امام ارشاد فرماتے ہیں the value system of Shia Ismaili Muslims are unity, regularity in prayers، ایکتا، اتحاد، دعا میں باقاعدگی، generosity، سخاوت، seeking to assist those who need assistance، ان لوگوں کی مدد کرنا جن کو مدد کی ضرورت ہے۔ seeking to build bridges of peace and not conflict، امن کے، شانتی کے پل تعمیر کرنا، نہ کہ جھگڑے فساد کے۔ integrity and honesty in the professional and business life، اپنی بزنس لائف میں، اپنی کاروباری زندگی میں ایمانداری کرنا، ایمانداری سے کاروبار کرنا، ایمانداری سے رزق کمانا۔ رزق کے حلال کی بات اگین یہ بھی تھوڑا ہمارے لیے معاملہ ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے، ہمارے مائنڈ سیٹ سب کے ایسے بنے ہوئے ہیں، زیادہ تر لوگوں کے جو ایسا نہیں سوچتے۔ وہ اچھی بات ہے کہ حلال حرام کے چکر میں پڑیں گے تو کیا ہوگا؟ ارے کمپٹیشن کا دور ہے، کمپٹیشن کا دور ہے، آپ ایمانداری کی بات کرتے ہیں تو بزنس ہی نہیں چلے گا میرا تو۔ ہاں یہ ہے کہ میں دوسرے کام جو ہے وہ اپنے کر لیتا ہوں، بزنس میں تھوڑا اونچ نیچ ہو جاتا ہے، لیکن میں دسوں پوری دے دیتا ہوں، ڈونیشن دے دیتا ہوں، یہ میں پورا کر لیتا ہوں، باقی چیزیں رہنے دیں تو اچھا ہے، اس پر بات نہ کریں۔ ہمارے پیروں نے کیا تعلیمات دی ہے؟ تندروں پیروں کی تعلیمات یہ ہے، پارکو لینے جو ہم نے دیشو، کسی کا لیا ہوا، چھینا ہوا، ناجائز طریقے سے لیا ہوا مال اگر آپ نے ہم کو دیا تو اس کا اجر کیسے ملے گا؟
ایک تل کینو جو امنے آلو، ایک تل کینو جو امنے آلو، تو تینوں حساب تم پر لاگو. کیونکہ ایک تل بھار بھی کسی کا حق چھینا ہے اور وہ ہم کو دیا ہے اس میں سے، تو اس کا حساب، اس کا بھار آپ پر ہوگا. تو رزق حلال ضروری ہے، کیونکہ پاک رزق ہوگا تو پاک غذا ہم کھائیں گے اور ہمارے خیالات میں پاکیزگی آئے گی. امام سلطان محمد شاہ فرمایا کرتے تھے، کسی کے مال پر بد نظر نہ کرنا، کسی کی عورت پر بد نظر نہ کرنا. وہی ویلیوز ہے. مذہب ہمارا سوچنے کا انداز ہے کہ آج کے دور میں مذہب پر عمل نہیں ہو سکتا، کہ آج ویلیوز جو ہیں، اخلاقیات جو ہے وہ ریلیٹیو ہو گئی ہے. ریلیٹیو نہیں، 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے بھی جھوٹ بولنا غلط تھا، آج بھی جھوٹ بولنا غلط ہے، آئندہ بھی جھوٹ بولنا غلط ہوگا، آئندہ بھی غلط ہوگا. وقت کے ساتھ جھوٹ سچ اور سچ جھوٹ نہیں ہو سکتا. دیندارو، لاسٹ پوائنٹ یہاں میں لینا چاہتا ہوں، اور وہ ہے فیملی ایتھکس کا. فیملی ایتھکس ایک گھر کے اندر، خاندان کے اندر کیا ہماری اخلاقیات ہونی چاہیے. اخلاقیات نام ہے ایک دوسرے کے خیال رکھنے کا، کیئرنگ کا، شیئرنگ کا. رشتے ہماری پیاری پہچان، اور جس کے آدھار پر ہم زندگی گزارتے ہیں. لیکن آج کچھ ایسا ماحول ہمیں نظر آتا ہے جہاں نہیں ہے یہ ماحول، وہ بہت اچھا ہے. لیکن آج کل ایسا ماحول نظر آتا ہے کہ شاید لائف کے پریشر کی وجہ سے یہی رشتے بوجھ لگنے لگتے ہیں. ایک طرف ماں باپ، والدین، بزرگ افراد بچوں کی گستاخی کا گلا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہماری رسپیکٹ نہیں کرتے، ہمیں اس طرح سے خیال نہیں رکھتے. تو دوسری جانب جو ہمارے بچے ہیں، ینگسٹرز خاص طور پر نوجوان ہیں، وہ بزرگوں کی انٹرفیئرنس کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری لائف میں اننیسیسری مداخلت کی جاتی ہے. تو اس طرح رشتوں میں ایک عجیب سا ٹینشن، ایک عجیب سا تناؤ پیدا ہو جاتا ہے. کبھی جنم ساتھ نبھانے کے وعدے ہوا کرتے تھے، لیکن آج لگتا ہے ایک زندگی بھی ساتھ نبھانا مشکل ہو رہا ہے لوگوں کے لیے. جتنے ڈسپیوٹس، جتنے ایشوز آربیٹریشن کے پاس آتے ہیں، اس میں ایک بڑی تعداد، بہت بڑی تعداد میٹریمونیل ایشوز کی ہوتی ہے، فیملی ایشوز کی ہوتی ہے، ازدواجی مسئلوں کی ہوتی ہے. دیندارو، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا سولوشن کیا ہے؟ کیا اس کا حل ہو سکتا ہے؟ مولانا حاضر امام نے ہمارے لیے تو امام کی ذات ہی رول ماڈل ہے. مولانا حاضر امام نے اپنے انٹرویو میں اس کا ایک سولوشن بتایا. مولانا حاضر امام سے انٹرویو لیا گیا انڈیا ٹوڈے اور کرسپونڈنٹ پرانے گپتا، یہ امام زمان کے بہت سارے انٹرویوز لے چکے ہیں، اور ایک انٹرویو میں مولانا حاضر امام سے سوال پوچھتے ہیں کہ ہز ہائنس، آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ انسٹیٹیوشن کے تمام کاموں میں جو آپ ویلفیئر کے کام کرتے ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں؟ امام کہتے ہیں ہاں جی ہاں، وہ میرے ساتھ میرے مشن میں شامل ہیں. تو کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ آپ کی رائے میں اور ان کی رائے میں اختلاف ہو، ڈفرینس آف اوپینین ہو؟ امام کہتے ہیں ہاں، ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں کہ ہماری رائے میں اختلاف ہوتا ہے. تو پرانے گپتا پوچھتے ہیں ہاؤ ٹالرنٹ آر یو ٹورڈز یور چلڈرن، کہ آپ اپنے بچوں کی باتوں کو کس حد تک ٹالریٹ کرتے ہیں، کس حد تک برداشت کرتے ہیں؟ امام مسکراتے ہوئے طویل جواب دیتے ہیں. اس میں جو بات نوٹ کرنے کی ہے، امام فرماتے ہیں I enjoy the process of dialogue and most often we reach a consensus view، کہ میں بات چیت کے طریقے کو انجوائے کرتا ہوں. ہم بات چیت کے ذریعے اکثر اوقات اتفاق رائے پر پہنچ جاتے ہیں، بیکاز وی گو تھرو اے ریشنل پروسیس، کیونکہ ہم ایک لاجیکل، ریشنل، ذہنی پروسیس کے تھرو اس مسئلے کا حل ڈھونڈ لیتے ہیں، اور اکثر متفقہ پروسیس
متفقہ فیصلے تک پہنچ جاتے ہیں، تو کیا ہم بھی اس کو نہیں اپنا سکتے؟ ہم بھی اس کو اپنا سکتے ہیں۔ کانفلکٹ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کوئی ایک شخص دوسرے پر اپنی رائے، اپنا اوپینین امپوز کرنے کی کوشش کرے۔ ہم عام طور پر سنتے ہیں اس قسم کے جملے کہ کسی نے میری قدر نہیں کی، کوئی ہے ہی نہیں جو مجھے سمجھ پائے، مشنری صاحب دنیا میں اب تک مجھے کوئی سمجھ نہیں پایا، یہ مسئلہ ہے، میں نے اس کے لیے اتنا کیا، اس کے لیے اتنا کیا، کوئی مجھے سمجھ نہیں سکا۔ ٹھیک ہے، لیکن سوچنے کا ایک انداز یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم نے دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کی، کیا ہم نے دوسرے کا ویو پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کی؟ اگر ہم ایک دوسرے کا ویو پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کریں تو شاید ہم ایک کنسنسس پہ پہنچ سکتے ہیں، ضرور پہنچ سکتے ہیں۔ تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کہ ٹینسڈ ہو گئے ہیں ایتھکس کی باتیں سن کے بہت زیادہ۔ تو دینداروں، زندگی میں آپس میں، فیملی میں، رشتوں ناتوں میں ہوتا ہے، لوگ ساتھ رہتے ہیں تو ہر ایک کا ویو، ہر ایک کا نقطہ نظر ایک سا نہیں ہوتا، اختلاف ہوتے ہیں، لیکن اس کو سولو کرنے کے طریقے ہوتے ہیں جس سے اسے حل کیا جا سکتا ہے۔ روٹھنا، خفا ہونا، منانا، یہ بھی اس میں بھی ایک لطف ہے، اس کو بھی انجوائے کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی ایک لطف ہے، لیکن یہ زیادہ پرولونگ نہ کرے۔ اب اس سے بات آئی ہے تو ایک بات آپ سے شیئر کرتے ہیں روٹھنے کے اوپر، کہ ایک میاں بیوی میں جیسے عام طور پر گھروں میں ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو اچھی بات ہے، کوئی تکرار ہو گئی، دونوں نے بات چیت کرنا بند کر دیا ایک دوسرے کے ساتھ، خفا ہو گئے، اب دونوں بات چیت نہیں کر رہے، ایک دن تو اس طرح سے گزرا۔ اب رشتے بہت خوبصورت ہوا کرتے ہیں، ہم گھر میں جتنے بھی افراد ہوں ایک دوسرے کے اوپر ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں، انٹر ڈیپینڈنس ہوا کرتی ہے ہماری، کسی ایک کے بغیر چل نہیں سکتا۔ تو ایک دن تو دونوں نے گزارا اسی طرح سے گھر کے اندر، کسی سے بات نہیں کی۔ شام کو ہسبینڈ صاحب گھر آتے ہیں آفس سے، دوسری صبح ان کی میٹنگ تھی، اور ان کی نیند بہت پکی تھی، جب تک کوئی اٹھائے نہیں، وہ کسی کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ گھوڑے بیچ کر سوتے ہیں، تو یہ صاحب بھی شاید ایسے تھے کہ گھوڑے گدھے سب کچھ بیچ کر سو جایا کرتے تھے۔ تو اب صبح ان کو ارجنٹ میٹنگ میں جانا تھا اور 8 بجے اٹھانا تھا۔ اب بیگم کو یہ بات کیسے کہیں، ان سے تو لڑائی ہے۔ ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں چٹھی پہ لکھ دیتا ہوں، گلاس کے نیچے ٹیبل پہ جو گلاس اور پانی رکھا ہے، گلاس کے نیچے رکھ دوں گا چٹ پہ لکھ دیتے ہیں، کل مجھے صبح ارجنٹ میٹنگ میں جانا ہے، 8 بجے اٹھا دینا مجھے، اور وہ چٹ سلپ گلاس کے نیچے رکھ دیتے ہیں کہ بیگم آئیں گی رات کو اسٹار پلس کے ڈراموں سے فارغ ہو کر تو یقیناً پانی پئیں گی تو یہ چٹھی بھی پڑھ لیں گی۔ صبح 9:30 بجے ان کی آنکھ کھلتی ہے، روز کی طرح 9:30 بجے اٹھتے کے ساتھ ہی گھڑی پر نظر پڑتی ہے، 9:30 بج گئے، مجھے تو آفس پہنچنا تھا 9 بجے۔ فوراً چیخنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیا کیا تم نے، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ مجھے 8 بجے اٹھا دینا، بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی، ڈائریکٹر کے ساتھ میٹنگ تھی میری۔ تو بیگم بھی شاید، تو وہ کہتی ہے کہ مجھے آپ نے کب کہا، مجھے نہیں کہا آپ نے اٹھانے کا۔ تو کہتا ہے میں نے سلپ رکھی تھی، چٹھی رکھی ہوئی تھی، گلاس کے نیچے چٹھی رکھی تھی، اس پہ لکھا تھا کہ 8 بجے صبح اٹھا دینا۔ تو وہ کہتی ہے کہ آپ نے دوسری چٹھی نہیں پڑھی، ساتھ میں دوسری بھی تو چٹھی رکھی ہوئی تھی۔ تو دیکھتا ہے گلاس کے نیچے تو دوسری سلپ رکھی ہوتی ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے سرتاج 8 بج چکے ہیں، آپ اٹھ جائیے۔ تو کبھی کبھی ایسی صورتحال بھی ہوتی ہے، تو خفا ہونا، روٹھنا، منانا، یہ سب زندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن روٹھنا ہمارا اتنا طویل نہ ہو جائے، اس میں اتنی تلخی نہ ہو جائے کہ کوئی منانے والا ہی نہ رہے۔ دیندارو، جس گھر میں ہنستے کھیلتے بچوں کی معصوم مسکراہٹیں ہوں، جس گھر میں بھائی بہن کی پیار بھری نوک جھونک ہو، جس گھر میں بزرگ دعا دینے والے بزرگ موجود ہوں، ان کی محبت کی، چاہت کی ٹھنڈی چھاؤں موجود ہو، تو وہ گھر نہیں بلکہ جنت ہے۔ ہم اپنے حالات کا بہت گلہ کرتے ہیں کہ آج کا دور بہت سٹریس والا ہے، بہت ٹینشن والا ہے،
بزنس صحیح نہیں ہے، سیکیورٹی کے پرابلمس ہیں، تو ایسے وقت میں تو اس بات کی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر محبت کے ساتھ زندگی گزاریں. چھوٹی سی زندگی ہے اور ہنستے کھیلتے گزر جائے تو زیادہ بہتر ہے. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. Subscribe us at www.youtube.com/sraemani.